یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرج دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرج سورہ فاتحہ برائے سب سوال اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرجہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأمر دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سبحان اللہ اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهى والشجاع صدر الهدى والهدى كيف الورى سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم کیا بات والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره سبحان اللہ وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه ومطلوب مقصوده ومقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الجليلين سبحان اللہ رحمة للعالمين أبو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرجہم تمام حمد و تعریف اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں مکتب محمد و آل محمد سے وابستہ کیا یہ فقط ایک لفظی جملہ نہیں ہے بلکہ ہماری تمام زندگی کی عبادتوں کا مرکز و محور جملہ ہے خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بڑی عنایت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں محمد والے محمد سے وابستہ کیا ایک علیحدہ خصوصیت ہے باقی نعمتیں سب کے لیے ہیں مگر جو اس در پہ آیا جنہوں نے آل محمد کی معرفت حاصل کی جو آل محمد کے ہم پیروکار ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ حق ادا ہو گیا مگر پھر بھی ایک راستہ ہے جو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے یہ خالق کائنات کی عنایت ہے کہ انہوں نے اس مکتب سے وابستہ کیا یہ خالق کی مہربانی ہے اور آل محمد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس خالق کائنات کی معرفت کے راستے دکھائے جو حقیقی خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خدا کا تصور اور ہے آپ کی معرفت کا تصور اور ہے لیکن جب دعا کریں تو یہ کہا کریں یا رب محمد سبحان اللہ یا رب علی یا رب فاطمہ یا رب حسن یا رب حسین تو جو رب فاطمہ ہے جو رب علی ہے تو ہمارا راستہ ان کے ساتھ جڑ جائے گا پھر ہماری دعا کا تسلسل ہوگا
اللہ بے شک جو خالق سبحان اللہ تو پھر تو وحدانیت کا جو حقیقی تصور ہے سرور کائنات کی نظر میں، جو آل محمد کی نظر میں ہمارا تسلسل ان سے جڑ جائے گا، تو پھر ہماری جو دعا ہے وہ برابر بالکل اس تسلسل کے ساتھ جائے گی۔ بے شک اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کہا مولا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو مولا نے فرمایا آپ نے اس خدا کو پہچانا ہے جس سے مانگ رہے ہو، تم جس سے مانگ رہے ہو اس کی معرفت حاصل کی ہے، اس کی معرفت حاصل کر کے پہلے پہچانو کہ تم، میں اپنی زبان میں کہوں، ہم رانگ نمبر تو نہیں ڈائل کر رہے، ہم رانگ نمبر تو نہیں ڈائل کر رہے، ہم حقیقی خدا سے جب ربط ہو جائے گا تو پھر خدا کی عنایت براہ راست ہو جائے گی۔ جواب پڑے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا وجود، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ تب تھے جب کوئی نہیں تھا، انہوں نے اس وقت خدا کی حمد کی جب اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، انہوں نے اس وقت خالق کائنات کی حمد کی جب ان کی حمد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے ان کا ذکر تب کیا جب کوئی نہیں تھا، یا میں یہ کہوں کہ اس وقت انہوں نے خدا کی حمد کی، ان کا وجود تب تھا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ سیارے تھے، نہ ستارے تھے، نہ کہکشائیں تھی، نہ خلا تھا، نہ جبرائیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ زندگی تھی، نہ موت تھا، نہ حیات تھی۔ یہ زندگی سے پہلے، بے شک یہ حیات سے پہلے، لوگ کہتے ہیں بھئی حیات النبی، حیات النبی، ہم کہتے ہیں حیات بعد میں ہے، حیات بھی مخلوق، موت بھی مخلوق، یہ موت سے پہلے، یہ حیات سے پہلے، یہ جو بھی مخلوقات ہیں، سرور کائنات نے فرمایا انا اول المخلوقین، ہم سب سے پہلی مخلوق ہے، تو موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، یہ ان مخلوقین میں سب سے پہلی مخلوق، جب موت نہیں تھا، جب حیات نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، جب نہیں تھا، جب تب نہیں تھا، سبحان اللہ، ہم جب تصور کرتے زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، ہم تو کہہ رہے کہ بھائی وہ اس زمانے میں جب یہ تھا تو یہ تب تھے جب بھی نہیں تھا، یہ تب تھے جب تب بھی نہیں تھا، فقط وہ تھے یا یہ تھے، فقط وہ تھے، وہ ذات تھی یا یہ تھے، یہ ان کا ذکر کرنے والے، وہ ان کا جو ان کو متعارف کرانے والے، تو ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ زبان پڑے تھوڑا سا اگر خالی میں اشارت کروں کہ انہوں نے ان کا ذکر اس طریقے سے کیا جیسے حدیث قصہ میں کہ میں ان کو نہ بناتا تو زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، سیارے نہ بناتا، کشتیاں نہ بناتا، کچھ نہ بناتا، فقط جو کچھ بنایا فی محبت ہاؤلا، ان کی محبت میں بنایا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بنایا ان کے لیے بنایا۔ انہوں نے اس انداز میں کائنات کا ایک پورا محور بنا کے حدیث قصہ میں بنایا کہ کچھ نہ بناتا ان کو بنایا، جو کچھ بنایا ان کے لیے بنایا۔ سوال پڑھے تو انہوں نے بھی جو خالق کا تعارف کرایا، سبحان اللہ، واہ واہ، ان کی پوری زندگی آل محمد کے ہر فرد کی پوری زندگی وحدانیت کے پھیلاؤ کے لیے، پوری زندگی۔ ہم کبھی کچھ ایسے بن جاتے ہیں، علی کو خدا بنا پھرتے ہیں،
کبھی حسین کو جل جلالہ کہہ دیتے ہیں یہ انہوں نے پوری قربانیاں دی خدا کی وحدانیت کے لیے جب تک وحدانیت سمجھ میں نہ آئے گی رضاکاری سے کوئی فائدہ نہیں پھر ذہنی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وحدانیت کا ہے تو پھر آل محمد کا ذکر ہے سبحان اللہ نیزل بلاغہ پورا وحدانیت ہے بے شک نیزل بلاغہ کا پہلا خطبہ زمین کیسے بنی آسمان کیسے بنا چاند کیسے بنے ستارے کیسے بنے خلا کیا ہے خلا کی ماہیت کیا ہے زمین اور آسمان کے فاصلے کیا ہے آج کی سائنس کی دنیا نیزل بلاغہ کا پہلا خطبہ ہم فقط نعرے والی وجہ سے سننی چاہیے یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے مگر آج کے دور میں جب علم کا دور ہے سائنس کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے .com کا دور ہے آج ہمیں دنیا کے سامنے علی کو اس انداز میں پیش کرے کہ دنیا کا ہر فرد ہر مرتبہ فکر کا فرد کہے کہ یہ علی ولی بے شک ان کے پاس رسمی باتیں نہیں ہے رسمی کہانیاں نہیں ہے یہ حقیقی بات ہے ہر مرتبہ چاہے میڈیکل سائنس ہو چاہے فلکیات ہو جہاں جاتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کتاب جو ہے بہت کی سنگت میں لکھی ہے 4 جلد میں آپ سے انٹلیکچوئل لوگوں سے گزارش کروں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں رکھیں ضروری ہے سپر مین آف اسلام امام جعفر صادق یہ کتاب پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلکیات کے جو نظریے دیے ہیں ارسطو کے نظریے کو کیسے کاٹا ہے پتری بوس کے نظریے کو کیسے کاٹا ہے انہوں نے اپنا نظریہ کیسے دیا ہے گلیلوں کے جو ابھی زمین کو گرد گھومنے کا جو نظریہ دیا ہے وہ امام جعفر صادق کا نظریہ ہمیں یہ چیزیں مجلس میں سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم فقط چاہتے ہیں کہ جلدی میں خدا کے واسطے ان سے باہر نکلیں یہ بھی ضروری ہے آج کے دور کے حوالے سے وہ علم بھی حاصل کریں سبات پڑھیں محمد یہ وہ تھے جنہوں نے بتایا کہ ہم ہیں یہی ہے جو عالم میں شامل ہے ہم جو عالم کا تصور کرتے ہیں وہ عالم کون تھے جو خالق کائنات کے آدم کو کہا کہ تم نے میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے تکبر کیا یا تم عالم میں سے تھے آدم تو ابھی بن رہا ہے تو وہ کون سے عالم تھے دعوت فکر دے انسان نہیں تھے کوئی بڑا نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو خالق کہہ رہے کہ تم جیسے کہ جب تم کو نواب ہو تو اپنا کیا نواب میں سے سمجھتے ہو اس کا مطلب نواب ہے تم کہہ رہے کہ تم کو نواب میں سے ہو وہ کہہ رہے تم کے عالم میں سے ہو تو یہ تو کائنات کے نواب تھے یہ عالم خدا اس وقت کہہ رہا ہے جب آدم کو سجدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ ابلیس کو کہہ رہا ہے کیا تم عالم میں سے ہو تو تمہیں سجدہ نہیں کیا یہ بہت بڑا فضائل ہے جو خالق کے کائنات نے اس وقت پڑھا ہے سبا بڑے محمد والے اسی لیے جب آل محمد نے جب بھی تذکرہ کیا علی نے نیزل بلاغہ امام زین العابدین نے صحیح فیصلہ جان دیا جو کچھ ہے خدا کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کربلا سے شام تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کتنے انہوں نے مصیبتیں سے دیکھی مگر جب بھی خطبہ دیا کسی خطبے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے بیوی نے جو وہ مسائل شروع کر دی اور شروع ہی کچھ کہا ہو یقیناً خطیبہ تھی بارے مدینہ علم کی دختر تھی ان کے خطابت کا بڑا انداز تھا اس نے یزید کی دربار میں یزید کو سامنے جو باقاعدہ مخاطب ہو کے کہا خاموش ہو جا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے خاموش یہ مرد باری تھی یہ بہادری تھی یہ علی کے علاوہ علی کی بیٹی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا جو یزید کے سامنے اس طریقے سے مخاطب ہو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بی بی نے بھی جب
جب بھی خطاب کیا تو پہلے خدا کی بے خدا کی بے اور میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب یزید نے پوچھا کہ تم نے کربلا سے شام تک کیا دیکھا، بی بی نے کہا میں نے خدا کے جلووں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، سبحان اللہ، خالق کے جلووں کے علاوہ۔ اس پر بہت یعنی اس جملے پر بحث ہو سکتی ہے۔ جلوے کون سے دیکھے، مصیبتیں دیکھی، جو ہے وہ جنازے دیکھے، مگر جلوے ہیں اس میں بہت بڑا جو مفہوم ہے یہ بیویوں کہہ رہی ہے۔ اور پھر واپس آگے بھی جہاں تک جو بھی امام آئے ہر دور کا امام انہوں نے وحدانیت کی بات کی۔ سب آپ پڑھیں یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں۔ خالق کائنات کا احسان ماننا چاہیے ہر وقت، ہم ساری زندگی سجدے میں چلے جائیں کہ انہوں نے اس مکتب سے وابستہ کیا۔ یا میں یہ کہوں کہ جب ہماری روح، ہمارے جسم اس زمانے میں جو عہد کر رہے تھے، جب ہم بن رہے تھے، اس وقت ہمارے خمیر میں مودت محمد و آل محمد کو کوٹ کر اس طریقے سے جذب کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی زمانہ ہو، ہم جیسے بھی گناہگار ہیں، مگر جب بھی حسینیت کی بات آئی تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جب بھی کہا گیا کہ حسین چھیننا ہے، علی کو چھیننے کی کوشش کی، ہم سے حسن و حسین چھیننے کی کوشش کی گئی، جو کچھ کیا گیا ہمیں کہا گیا ماتم نہ کرو، ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں، ہماری نہیں جو تھی وہ حسین ابن علی کے نہیں سے ملتی ہے۔ جب اسے کہا گیا بیعت کرو، ہم نے کہا نہیں۔ مدینے سے لے کر کربلا تک، کربلا سے شام تک بیویاں، بلکہ میں کہوں گے 6 بار کے علی اصغر نے بھی مسکرا کے یزید سے کہا کہ تم مجھے منوا نہیں سکتے، میں ہنس کے بتاتا ہوں کہ میرا بابا ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ، پورے سفر میں جناب سکینہ نے مصیبتیں دیکھی، مگر ایک جملہ نہیں ملا کہ بی بی نے کہیں کہا کہ اتنی مصیبتیں دیکھی ہے بابا بیعت کر دیتے۔ یہ بات ہے کہ اصولی بات ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ عزاداری چھوڑ دو، ماتم چھوڑ دو، بہت بارود تک چلتے ہیں، مگر ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا والے اتنے طاقتور، مگر علی والے معصوم نہیں ہیں، مگر بتا رہے ہیں بم گر رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ ایران کے ان بہادروں کو دیکھیں، بم گر رہے ہیں مگر پھر بھی علی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نعرے ہیں، کوئی ایسی کو پوری دنیا سوچ رہی ہے۔ بیت اللہ خامنہ زندہ تھا، لیکن زندہ کے بعد جب ظاہری طور پر اس دنیا سے گئے تو جو حسینیت کی اس موت نے، اس شہادت نے جو تبلیغ کی ہے، اپنے تو اپنے غیر کہہ رہے، اہل سنت کے کہہ رہے، ہمیں تو کہا گیا تھا یہ کافر ہے، یہ کافر جو اگر ہے تو یہ کافروں سے لڑ رہے تھے، اور جو مسلمان کہلا رہے تھے 56 اسلامی ممالک وہ کفر کے ساتھ تھے، جس کو کافر کہہ رہے تھے وہ ایمان کے ساتھ تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ رہبر معظم کی شہادت نے جو تبلیغ کی ہے، کربلا کو پہنچایا ہے، یہ بڑی بات ہے، تو فرض کرنا چاہیے کہ ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں۔ ہمیں اس مکتب پر فقط رسمی آزاداری نہیں بلکہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اور اندر جانا چاہیے، اور آل محمد کے فکر میں ضم ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے تمہیں ضم ہوتے جائیں گے، نئے انکشافات شائع ہوتے جائیں گے۔ فقط یہ کہ ہم علی میں جذب ہو رہے، سلام پڑھے محمد خیرپور کے مولانا ارشاد حسین نقوی، ان کا ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بھی شیئر کروں۔ انہوں نے ایک جملہ زبردست کہا، انہوں نے کہا کہ دنیا والوں نے علی کے تخت پر قبضہ کیا، تخت پر قبضہ کیا، مگر علی کے وقت پر قبضہ نہیں کیا۔ تو بڑا جملہ ہے، تخت پر قبضہ کیا، وقت پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بڑے حکمران، بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت رکھنے کے دعوے دار
اتنے کمزور کہ اپنے منہ سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، مگر علی کا نوکر بلال اتنا عظیم، اتنا طاقتور کہ جب تک وہ اذان نہ دے سورج طلوع نہ ہو۔ علی والا جو ہے اگر حقیقی علی والا بن کے آئے تو پھر خمینی اور خامنائی اور حسن نصراللہ بنتے ہیں۔ وہ بھی شیعہ ہے، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم کیوں نہیں ایسے بنتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوال ہے آج کا۔ وہ معصوم نہیں ہے، ہم بھی اس راستے پر چلے، ہم بھی اپنی مجلسوں کو انقلابی بنائے، نظریاتی بنائے، ہم بھی کربلائی بنے، ہم بھی عاشورائی بنائے۔ یہ نہیں کہ ہم جب وقت اپنے نام کے ساتھ حیدری لگا دوں میں کربلائی لگا دے، نہیں، کربلائی لفظ یا حسینی یا حیدری یا جعفری یا رضوی یا موسوی لقب لگانے کے بعد ہم پر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو کہے میرے بیٹے ہو، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ تم رضا کے بیٹے کہلاتے ہو، تمہیں میرے فرزندی کا حق کیا ادا کیا؟ سوال پڑھے محمد اور آج ہمیں آل محمد کے کردار کے ساتھ، جیسے مجھے ایک تاریخی جملہ یاد آ گیا، موشے دایا وزیر جنگ تھے اسرائیل کے، 1965 کی بات ہے، میرے پاس وہ اخبار نہیں تھی، شاید ہوگی بھی صحیح، اس زمانے میں 1965 میں، یعنی 50-55 سال سے بھی بڑا ہو گیا، تو اس نے ایک بیان دیا تھا، زبردست بیان، تاریخی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کون کرنے کی ہوتی ہے، اخباروں میں الگ باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے ہم یہودیوں کی جو جنگ ہوئی تھی وہ ایک جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ تھی خیبر میں۔ اسے نیان نے کہا تھا، وزیر جنگ تھا، ان کے پاس دفاع تو نہیں ہوتا، یہ جنگ کرتے ہیں، یہ تو حملہ آور ہوتے ہیں، مگر آل محمد نے جب بھی مولا علی نے جنگ کی تو اس نے کہا میں پہلے وار نہیں کروں گا، میں دو وار کروں گا، ہم دفاعی جنگ کرتے ہیں۔ تو وہ وزیر جنگ تھے، وہ لڑنے والے، وہ حملے آور تھے، مگر آل محمد نے بتایا کہ ہم حملہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے اتنے مربع میل جو علاقہ فتح کیا، ہم کہتے ہیں اس نے فتح کیا، علی جیسا بہادر، علی بھی تو علاقے میں فتح کر سکتا تھا۔ علی کی تاریخ میں کہیں کہ زمین پر قبضے کا کوئی جملہ نہیں ملتا۔ چلے بدر عہد میں علی جوان تھے، لیکن جب 25 سال دوسروں کی حکومت تھی، اس کے بعد علی آئے تو اس کے بعد بھی جنگ صفین میں بھی علی نے اپنے تلوار کے چوہے دکھائے، علی کے ہاتھ شل نہیں ہو گئے تھے، علی کی بہادری تھی، مگر انہوں نے زمین پر قبضہ نہ کر کے بتایا کہ جو قبضہ کرنے والے وہ ہزاروں مربع میل قبضے والے فاتح اور ہوتے ہیں، دنیا کے انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے والے کا نام علی ہے۔ کہ ہماری جنگ مسلمانوں سے ایک بار ہوئی، وہ خیبر میں ہوئی تھی، اور خیبر میں مسلمانوں کے علی نے ہمارے مرہم کو قتل کیا تھا۔ اس کی ممبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھا کہ حیدر، ان کے حیدر نے ہمارے مرہم کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد آج تک ہم نے ہزاروں مرہم پیدا کر لیے ہیں، مگر مسلمان ایک علی پیدا نہیں کر سکے۔ کتنا بڑا جملہ تھا اس وقت، ہم نے ہزاروں مرہم پیدا کر لیے کتنا، مگر انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک علی پیدا نہیں کر سکتے، اور ہم یہودی تو وقت مسلمانوں کے علی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج تاریخ نے پلٹا کھایا تو دنیا کو بتایا کہ ہاں تم نے بات سچی کی تھی، ہاں علی نہیں تو علی کے خون کے وارث، علی کے خون کے وارث، علی کے بیٹوں نے تمہیں بتایا کہ تم فقط ڈرتے ہو تو علی سے یا علی کے خون سے، علی کے فرزندوں سے، علی کے بیٹوں سے۔ آج علی کے فرزند بھی ہے، علی کی بیٹیاں بھی ہیں جو دنیا کو بتا رہی ہیں کہ کتنی بھی طاقت ہو، یہ سوکار جو دانشور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا مقابلہ کریں گے، کیا مقابلہ کریں گے،
ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معافیا مانگتا، ابھی آج سے چین کو کہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سیز فائر کرا کے دے، منتیں بھی کر رہے ہیں اور بھمکیاں بھی چھوڑ رہا ہے، اس کی کمزوری دیکھیں، یہ علی والے ہیں، سلام پڑے محمد امریکہ اسرائیل ہندوستان پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ علی تھے واہ 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 جس کے لیے سرور کائنات نے فرمایا یا علی انت جیش فی سبیل اللہ، علی تم اپنی ذات میں اکیلی ذات نہ ہو بلکہ تم پورا جو ہے وہ سالار ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تم پوری جیسے جنگ کے سب سالار نہیں، پورے سالار، پوری جنگ کے پور سب کچھ ہو، تم پورا قافلہ ہو، علی تم اکیلے نہیں ہو۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے عرب کے سب جو ہے بہادر میرے آگے آئے پیچھے آئے، وہ علی کا قول ہے، مگر مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے بھاگتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ بڑے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد عجل۔ وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو میرے ذہن میں بہت کچھ بات تھا، اور یہ ہے کہ فقط یہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ ایک یہ لائن ایک جملہ کوئی نہ کوئی لائن دیتا ہے۔ عمار یاسر کو سرور کائنات نے فرمایا اے عمار یاسر یاد رکھنا پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، فقط علی دوسری طرف جا رہی ہو، تو تم دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے جانا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ہماری پوری زندگی میں فقط ایک جملے کو اپنائے، سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ مولا فرماتے سرور کائنات کے پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، کتنا بڑا جملہ ہے، اس کی گہرائی میں جائے، دنیا ایک طرف جا رہی ہو، علی اکیلا دوسری طرف جا رہے ہو، اے عمار دنیا کو چھوڑ دے، علی کے پیچھے جا۔ پھر بھی عمار نے ہمیں سمجھانے کے لیے پھر اس نے روز سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیوں، یہ کیوں، پوری دنیا ایک طرف فقط علی ایک طرف، تو علی کے پیچھے کیوں جاؤ؟ جملہ کتنا زبردست کہا، سرور کائنات نے فرمایا اسی لیے پوری دنیا بھٹک سکتی ہے، پوری دنیا بھٹک سکتی ہے، مگر مجھے علی پر اتنا اعتماد ہے، دنیا بھٹک جائے علی نہیں بھٹکے گا۔ آپ خوش نصیب ہے، آپ خوش نصیب ہے، جب تک زندگی ہے قدر کریں، جب علی جیسا نگینہ ہمارے پاس ہے، علی جیسا خزانہ ہمارے پاس ہے، آل محمد جیسا خزانہ ہمارے پاس ہے، تو ہم پھر دنیاوی رسمی جو باتوں میں کیوں پڑھیں؟ جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں بھائی علی کی ولایت، ولایت علی، ولایت علی کے نعرے لگاتے ہیں، ولایت ہے کیا؟ ولایت یہ ہے کہ حکومت اور تو کیا ہمارے 6 فٹ کے بدن میں ہم نے اگر سوچے کہ اس پر علی کی حکومت ہے یا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے ولایت بعد میں لگائیں، پہلے فیصلہ کریں کہ میرا جو یہ 6 فٹ کا بدن ہے اس پر علی کی حکومت ہے، واہ 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 سبحان اللہ، پہلے اپنا حساب کریں۔ علی جو ہے وہ نمازی تھا، میں نمازی ہوں، علی پرہیزگار تھا، علی جو ہے وہ بہادر تھا، شجاع تھا، علی جو ہے علم رکھتا تھا، علم کے پیچھے تھا، علی علم جو ہے وہ سناتا تھا۔ ہم نے علی کی حکومت علی کی ہے یا نہیں؟ علی خائن نہیں تھا، علی سود نہیں لیتا تھا، علی حرام نہیں کھاتا تھا، علی غریبوں کی مدد کرتا تھا، علی مسکینوں کی مدد کرتا تھا، کسی کو تکلیف ہو کوئی اور ڈونر ایجنسی کیوں آئے، ڈونر ایجنسی بعد میں آئے، مگر میرے پاس اگر میں نے جیسے ایک بجے سے پہلے بھی کہا تھا عید آ رہی ہے، ہم اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں گے، 4 بیٹے ہوں گے تو 2 بیٹیاں ہوں گی، 4 بیٹیاں ہوں گی تو 4 بیٹوں کے لیے 4 جوڑے بنائیں گے، مگر علی نے کہا تھا، جب یتیموں نے کہا تھا کہ یا علی کوئی ہمیں لوگ جو ہے وہ یتیم کہتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ آپ کو یتیم کہے تو ان کو کہنا کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، تو علی کے جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ علی کی اولاد ہے، تو ہم جب اپنے بیٹوں کے لیے جب 4 بیٹے ہیں تو 4 جوڑے لیتے ہیں، 5 ہوتے ہیں تو 5 میل بناتے ہیں،
نہیں ہے تو چار ہے تو ایک علی کے بیٹے کے لیے, علی کی بیٹی کے لیے, مسکینوں کے لیے. جہاں اتنا ہوتا ہے ایک جوڑا, ہم سب اگر آزادار ایک فیصلہ کر لیں کوئی مر نہیں جائیں گے, خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ سوچے ہم علی والے ہیں, کیا بات ہے, ہمارے نفس پر ہماری حکومت جو ہے ہمارے جسم پر علی کی ہے تو علی سخی تھا. ہم کہتے ہیں علی سخی ہے, یہ جملہ نہیں ہے, ہم علی کی سخاوت کو اپنا لیں. تو ایک اگر عمل ہم اس رمضان میں اور عید کے دن کہیں علی تو ہر شعبے میں علی تھا, لیکن میں نے ایک شعبے میں علی کے نقش قدم پہ چلا, تو پھر ہماری جو ہے یہ جو عبادتیں ہیں وہ یقیناً وہ بلندی پہ جائیں گی. بہت خوب. خداوند عالم ہمیں جو ہے ہمارے جو یہ عبادتیں ہیں وہ قبول کرنے کی حق محمد والے محمد ہمیں توفیق دے کہ حقیقی آزادار بنے, حقیقی علی والے بنے, حقیقی عاشورائی بنے, ہمیں فکر آل محمد ہو. ہم امام زمانہ کے جس ظہور کے لیے ہم جو انتظار کر رہے ہیں ہمارے کردار میں تبدیلی ہو. ہم جب امام زمانہ آئے تو وہ ہمیں پہچانے, اس منزل تک پہنچے. ہم اس منزل پہ آئے کہ جو ہے امام زمانہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں. یقیناً گناہگار ہیں, وقت گزر جاتا ہے. بہت سے ہمارے پاس دعا میں میرے سامنے مجھے 3-4 سال ہوئے آئے, کتنے لوگ ہم نے دیکھے وہ چلے گئے. کل ہو سکتا ہے کل ہماری کوئی جو مجلس ترغیب ہو رہی ہو سکتا ہے کہ ہم چلے جائیں, ہمارے نامہ اعمال بند ہو جائے. تو جب تک نامہ اعمال کھلے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے محمد کے نقش قدم پر چلیں. حق محمد والے محمد جو زیارت میں شرف ہے, جو بیمار ہے شفا کاملہ, جو بھی جو ہے بے گناہ قید ہے ان کو رہائی ملے. امام زمانہ کا ظہور ہے.